عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان صوفیاء کرام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی زندگی کا مقصد خالی جگہ کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ درست جواب دین اسلام۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خالی جگہ کے شہر بلخ میں 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ درست جواب خراسان۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان خالی جگہ تھی۔ درست جواب فارسی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مشہور سلسلہ خالی جگہ کے بانی ہیں۔ درست جواب قادریہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ اور خالی جگہ کے مشہور عالم تھے۔ درست جواب علم تفسیر۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ صوفیاء کرام کن کو کہا جاتا ہے؟ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو اس کی ذات و صفات کے عارف اور اس کی اطاعت و عبادت کے پابند ہوں، انہیں اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف کون سی ہیں؟ کشف المحجوب، منہاج الدین اور کشف الاسرار ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف لکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عظیم صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین، شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کی غرض سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس وقت بغداد مسلمانوں کا علمی، ثقافتی اور سیاسی مرکز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں عظیم اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا اور اپنی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اخلاص، تقوی اور صبر و شکر کے اعلیٰ اوصاف اپنانے پر زور دیتے تھے۔ سید محمد راشد دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، تعلیمات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف کے نام لکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محمد راشد، والد ماجد کا نام سید محمد بقا تھا۔ سید محمد راشد 1171 ہجری میں صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے۔ علوم دینیہ کی تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ کھورا کے مشہور عالم فقیر اللہ علوی اور اس وقت کے دیگر مشہور علماء کرام سے حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سید محمد بقا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر روحانی تربیت اور فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت لوگوں کی علمی خدمت اور ان کی روحانی اصلاح و تربیت کے لیے صرف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے سندھ کے علاوہ شمالی پنجاب، بلوچستان، رن، کچھ اور راجستھان تک کے سفر کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف میں شرح اسماء الحسنی، جمع الجوامع اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب ہیں۔ آپ نے 1234 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: بر صغیر کے مشہور صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نام اور ان کی تصانیف کاپی میں لکھیں۔ بزرگان دین کی تعلیمات کے موضوع پر کمرہ جماعت میں مذاکرہ کریں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کو صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے حالات زندگی، عظمت و کردار سے آگاہ کریں۔ طلباء کو بتائیں کہ ہمیں صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کی مشق کو ہم نے تفصیلاً حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب بآسانی مشق حل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔